اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حدیث شریف کی کتابیں دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعاؤں کی طرف بڑے اہتمام سے متوجہ فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دعاؤں کا اہتمام فرماتے تھے، اور ہر موقع کی دعا خود بھی پڑھتے اور دوسروں کو بھی تعلیم فرماتے تھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا ہی عبادت ہے، اور یہ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ دعا میں بندہ اللہ سے اپنی عاجزی اور پستی اور اللہ تعالیٰ کی برتری ظاہر کرتا ہے، اور یہی اصل عبادت ہے اور اسی کی حقیقت ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اس کا مفہوم ہے یعنی دعا عبادت کا مغز ہے، اور قرآن مجید میں بہت جگہ دعا مانگنے کا حکم وارد ہوا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا مانگو، میں اس کو قبول کروں گا۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ جب دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے تو میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ مانگا کرو۔ اور اسی حدیث میں یہ ہے کہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو قبول نہیں کرتے جو غفلت اور بے توجہی کے ساتھ مانگی جائے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ نماز جو بے توجہی سے پڑھی جائے وہ کسی درجے میں قبول ہو سکتی ہے، لیکن دعا جو اس طرح مانگی جائے وہ قبول ہی نہیں ہوتی، جس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کی جو ہیبت ہے وہ عاجزی اور پستی کی حالت ہے، جس میں بذات خود عبادت کے معنی پائے جاتے ہیں۔ کبھی بندہ اس میں جھکتا ہے اور کبھی اپنا سر جو اشرف الاعضاء ہے اس کو زمین پر رکھتا ہے، بخلاف دعا کے کہ اس میں یہ بات نہیں۔ اس لیے اگر دعا بغیر دھیان کے مانگی جائے، غفلت سے مانگی جائے، تو یہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ ہمیں اللہ سے خوب لو لگا کر دعا مانگنی چاہیے، لیکن دعا کی قبولیت میں اگر دیر محسوس ہو تو اس سے مایوس ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میرے دوستو، کیونکہ دعا کی قبولیت کے لیے شرائط بھی تو ہیں، اور اس پر تو ہمیں غور کرنا چاہیے، جن میں ایک اہم شرط یہ ہے کہ دعا مانگنے والے کی غذا اور روزی حلال ہو۔ تو دعا کی قبول ہونے کے معنی یہ نہیں کہ جو چیز مانگی جائے وہی ملے، بلکہ اگر وہ چیز مقدر میں نہیں ہوتی تو کوئی مصیبت اور بلا اس کے بجائے ہٹا دی جاتی ہے، یا اسی کے بقدر آخرت میں ثواب اور اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، جن حدیث میں دعاؤں کا بیان ہے ان کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی ان دعاؤں سے واقفیت حاصل کر کے ان کے پڑھنے کا اہتمام رکھے تو وہ اپنی زندگی کی منزلیں بسہولت بہت آسانی سے طے کر سکتا ہے، اور اس کو امن و سکون کی زندگی میسر ہو سکتی ہے، ورنہ مسئلہ مشکل ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں ہر موقع کی دعا کو یاد کرنا چاہیے، اور یاد کر اس کو پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔